خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں جزم سکون کا قاعدہ. پچھلے سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قلقلہ کیا ہے اور قلقلہ کس لیٹر پر ہم جب کیوں کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم کرتے ہیں، یہ سارا میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ ضرور میرا قلقلہ والا لیسن دیکھ لیجئے. انشاءاللہ میں یہاں اوپر اس کا بھی لنک لگا دوں گی، آپ اس کو جو ہے دیکھ لیجئے. تو چلیے آئیے ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے یہاں پر جزم سکون والا سبق. تختی نمبر 12 مشق سکون جزم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس حرف پر جزم ہو، جزم مطلب میں نے پیچھے بھی لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ جزم کسے کہتے ہیں. چھوٹا سا دال جیسا سائن آتا ہے، یعنی چھوٹا سا دال، تو اس کو ہم جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب جزم کسی بھی حرف پر آ جاتا ہے، یعنی کسی بھی لیٹر پر آ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. یعنی اگر اب دیکھیں یہاں پر جیم پر جزم آ گیا ہے، تو ہم اس جزم کا کام کیا ہوتا ہے، ملانا. کس کو ملاتا ہے، پیچھے والے حرف سے اس کو ملا کر ہمیں اس سے پڑھنا ہوتا ہے. یعنی جزم کا کام ہوتا ہے ملانا، پیچھے والے حرف سے ملانا. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. جزم کو سکون کہتے ہیں اور جس حرف پر جزم ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. مطلب حمزہ مطلب یہ والا حمزہ بھی، یہ والا حمزہ. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں یہاں بتا دیتی ہوں لکھ کے. یہ والا جو حمزہ ہوتا ہے نا، یہ والا حمزہ. ٹھیک ہے. یہ والا حمزہ اور الف پر اگر زبر زیر پیش جزم آ جائے تو اس کو ہم حمزہ ہی کہتے ہیں. تو یہ والا حمزہ اور یہ والا یعنی الف والا، الف پر اگر اس طرح سے جزم آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں. تو جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. اور حمزہ یعنی اس حمزہ پر اگر جزم آ جاتا ہے، یعنی یہ سکون آ جاتا ہے، تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں جرک کرنا، جرک. تو جھٹکا دے کر ہم پڑھیں گے. صرف جزم کس پر آیا، تو حمزہ پر آیا تو ہی ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. کسی پر بھی ہمیں جھٹکا نہیں دینا ہے. اگر جھٹکا آیا بھی ہو یا مطلب جھٹکا دینا ہی نہیں ہے، صرف حمزہ پر ہی جھٹکا دے کر ہم پڑھیں گے اگر آیا تو جزم. چلیے ہم پڑھتے ہیں یہاں پر. تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری. یہاں پر جیم قلقلہ ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں. اور یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے. را پر زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے. تجری. تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا. قاف پر بھی جزم ہے، قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. 5 لیٹرز ہیں جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، 5 حروف ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. ان پر اگر جزم آ جائے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. مطلب جب ہم ان کو پڑھنے لگیں گے تو ان کی آواز کیا ہوگی، باؤنس ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح سے تق، یعنی اس کے مخرج جو ہے ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. تق. واو کھڑا زبر وا، واو پر کھڑا زبر ہے، تھوڑا ہم کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ ہے نا. تقوا. یا پر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم یا کو چھوڑ دیں گے، یا پڑھا نہیں جائے گا. یا غین پیش یو، نون یا زیر نی، یو نی.
غائن پر ہم بالکل بھی قلقلہ نہیں کریں گے. بہت سے لوگ اس میں قلقلہ کرتے ہیں. یغنی 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 ایسے نہیں پڑھنا ہے. اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یغنی، کیونکہ غائن موٹا پڑھا جائے گا. یغنی ایسے، اس میں ساؤنڈ ڈبل ساؤنڈ نہیں آئے گا، مطلب اس میں قلقلہ ہم نہیں کریں گے. یغنی ایسے پڑھیں گے. نون یا زیر نی، یا مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے. یغنی، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی. غوات زبر غوت، نوشی غوت. رو پر زبر ہو تو رو کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، اور تا پر جزم ہے تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر قلقلہ ہم نہیں کریں گے. نوشی غوت، نوشی غوت ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. نوشی غوت، بس نوشی غوت. رو ہیوی پڑھیں گے. رو پیش رو، فا زیر فی، روفی. عین تا زبر عت، رفعت، رفعت. عین کی آواز حلق سے، اور تا پر جزم ہے تو تا کو ہم پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر قلقلہ ہم نہیں کریں گے. روب کو موٹا پڑھیں گے. رفعت، رفعت، رفعت ایسے غلط ہے یہ. یا پھر نوشیرت، یہ غلط ہے. نوشیرت، رفعت. یا نون زبر یا، قاف زبر قا، نون پر جزم ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. یاد آیا اخفا والا قاعدہ جو میں نے پیچھے پڑھایا تھا؟ یا، قاف زبر قا، یا قا. لام زیر لی، یا قولی. با پیش بو، یا قولیبو. لام یا زبر لی، یا لین ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر. اس کو نرمی کے ساتھ ہم جلدی ادا کریں گے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. لی، سین زبر سا، لی سا. ح پیش حو، شین زیر شی، حوشی. غات زبر غات، حوشی غات. ح کی آواز حلق کے درمیانی حصے سے، رو کو ہم موٹا پڑھیں گے اور تا سے ملائیں گے کیونکہ جزم ہے اس پر. حوشی غات. یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا. میم پیش مو، یعلم. یعلم، یعلم نہیں کرنا، غلط ہے یہ. یعلم، یعلم. سین پیش سو، طا زیر طی، سطی. حتا زبر حت، سطحت. ح کی آواز حلق سے. یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس. سی، واو سین زبر وس، یوس. واو زیر وی، یوس وی. سین پیش سو، یوس ویسو. یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو. واو ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. یس قو. نون زبر نا، یس قو نا. واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، و ال. قاف تا زبر قد، و القد. وَأَلْقَتْ، وَأَلْقَتْ یہ غلط طریقہ ہے. وَأَلْقَتْ. حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا. لام الف زبر لا، افلا. یا عین زبر یا، افلا یا. لام زبر لا، افلا یعلا. میم پیش مو، افلا یعلم. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا. با عین پیش بع، اذا بع. ثا زیر ثی، اذا بعثی. را زبر را، اذا بعثر. فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فأل. ہا زبر ہا، فألہا.
میم زبر ما فألهم ها الف زبر ها فألهمها فا پیش فو جیم واو پیش جو فجو را زبر را فجورا ها الف زبر ها فجورها فألهمها فجورها واو زبر و تا قاف زبر تق وتق واو کھڑا زبر وتقوى ها الف زبر ها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها حمزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم نون شين زبر نش ألم نش راح زبر راح ألم نشرح لام زبر له كاف زبر ك لك صاد كاف زبر ك لك ألم نشرح لك صاد زبر صد را زبر را صدر كاف زبر ك صدرك. یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، ہا الف زبر ہا ہے، پھر واو مدہ ہے، جیم واو پیش جو ہے، پھر الف مدہ ہے، ہا الف زبر ہا ہے، اس کے بعد قوف ہے، یعنی حروف قلقلہ میں سے جب قوف پر جزم آ جاتا ہے تو اس کو ہم ایک تو پچھلے والے حرف سے ملا کر بھی پڑھتے ہیں اور اس میں قلقلہ ہوگا، پھر واو پر کھڑا زبر ہے کھینچ کر پڑھیں گے، پھر الف مدہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. حمزہ زبر یہاں تک پڑھا ہے نا میں نے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. صاد، اس میں صاد، سین اور زا میں سیٹی جیسی آواز ہوتی ہے، یعنی زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کی جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے، لیکن صاد کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. اور دال پر نا کیا ہے؟ قلقلہ ہوگا، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. ہا لام زبر حل، حمزہ زبر حل تا کھڑا زبر تا حل اتا، کاف زبر کا حل اتاک، فا زبر فا، لام زبر لا فلا، ہا میم پیش ہم فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، فلہم اجر. غین یا زبر غی، را پیش رو، غیر، فلہم اجر غیر. میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زیر نن، ممنون. یہاں پر دیکھیے ہا میم پیش ہم جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے ہیں، اور حمزہ جیم زبر اج، جیم حرف قلقلہ میں سے ہے اس لیے ہم نے جیم پر قلقلہ کیا ہے، اور را پر دو پیش ہے یعنی تنوین ہے. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے یعنی ویری کلیئرلی پڑھیں گے. لہم اجو، فلہم اجرن. غین یا زبر غی، یا لین ہے، را پر پیش ہے موٹا پڑھیں گے. میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، پھر نون پر دو زیر ہے یعنی تنوین ہے. فلہم اجر غیر ممنون. نیکسٹ ہے حمزہ قاف زیر ایق، قاف پر قلقلہ کریں گے، قاف پر جزم ہے تو قاف پر قلقلہ کریں گے. را پر جزم ہے، مطلب را ہے نا، را ہے پھر اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ پر جزم ہے تو ہم اس یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے. ایک را، یہ لاسٹ لائن جو بھی دی گئی ہے نا یہ سارے حمزہ ساکنہ کے یعنی حمزہ ساکنہ کا دیا گیا ہے، مطلب حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، ابھی میں نے سمجھایا نا وہی ہے یہ پوری لائن وہی ایگزامپلس ہے اس میں. تا حمزہ زبر تا، حمزہ جو ہے الف کی شکل میں آیا ہے اسی لیے یہاں الف لکھا گیا ہے. تا، تا واو پیش تو، تا تو، واو مدہ ہے، نون زبر نہ، تا تو نہ. یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، یا تی، کاف زبر کا، یا تی کا.
यहाँ पर भी या जो ہے یا ساکن ہے، مطلب حمزہ ساکن ہے، یا پر زبر ہے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے. یا مدہ ہے، یا تی، کاف پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. کا، یا تی کا. یا پر زبر ہے، اس کے ساتھ حمزہ ہے. حمزہ کون سی شکل میں ہے؟ الف کی شکل میں دیا گیا ہے، اور جزم ہے، یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے. یا میم پیش مو، یا مو، رو واو پیش رو، یا مرو، واو مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. نون زبر نہ، نہیں کھینچیں گے. یا مرون، یہاں سے پڑھتی ہوں، دیکھیے. فلہم اجر، نہیں نہیں، یہاں سے فألہمہا فجورہا وتقواہا ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ تأتون يأتيك يأمرون. امید ہے آپ سب کو میرا یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو آپ ضرور میرا دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ میں نے پھر سے نورانی قاعدہ پھر سے اس کے ویڈیوز میں بنا رہی ہوں، بہت ڈیٹیل میں اور بہت آرام سے پڑھا رہی ہوں. کیونکہ پچھلے جو ہے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ بہت سپیڈ پڑھا رہی ہیں، ہم بگنرس ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو اسی لیے میں نے بہت سلولی، یعنی بہت آرام سے میں اس کا سبق لے کر جا رہی ہوں، تاکہ آپ کے پڑھنے میں بالکل آسانی ہو. اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے بازو میں بیل بٹن ہوتا ہے، اس کو بھی کلک کر لیجئے، اور اس میں آل نوٹیفیکیشنز کے اوپر جو ہے آپ ضرور اس کو، یعنی وہ آپشن کو کلک کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اس کے علاوہ میں آن لائن کلاسز بھی لے رہی ہوں. آپ میرے ویڈیو سے بھی الحمدللہ بہت سے لوگ میرے ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے سبسکرائبرز 12,000 ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت مجھے انٹرنیشنل جتنے بھی ہیں نا، میرے پورے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو میرے پاس آن لائن پڑھ رہے ہیں. اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھے کانٹیکٹ کریے. اور مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کانٹیکٹ کہاں کریں، تو میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی دیتی ہوں، جو کہ تجویدالقرآن 699@gmail.com ہے. اس کے بعد میری انسٹاگرام کی بھی آئی ڈی ہے @تجویدالقرآن، اور اس کے بعد میری فیس بک کا بھی پیج ہے تجوید القرآن کے نام سے. آپ وہاں پر بھی مجھے، کہیں پر بھی مجھے آپ میل کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. میں بالکل آپ کو بہت جلد ہی رسپونڈ کرتی ہوں. جو بھی مجھے میل کرتے ہیں نا، میں سب کو جلد سے جلد، بہت ہی جلد میں ان کو رسپونڈ کرتی ہوں. تو اس کے علاوہ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے آلریڈی، اگر آپ سنانا چاہتے ہیں تو بھی میں آپ کو کا سننے کے لیے بالکل تیار ہوں. اگر نہیں تو پھر کسی اور کو بھی آپ سنا لیجئے، لیکن سنائیے ضرور. ایسے نہیں کہ ہم اپنے آپ پر جج نہیں کریں گے کہ ہمیں بہت اچھے سے پڑھنا آ گیا ہے. جب تک آپ میں ہمیشہ اپنے ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ جب تک آپ کسی ماہر کو، یعنی کسی ایکسپرٹ کو آپ نہیں سنائیں گے اپنا قرآن، ایکسپرٹ مطلب جو کہ قرآن کو اچھے سے پڑھنا جانتا ہو، تجوید کے رولز معلوم ہو، یا پھر جو سرٹیفائیڈ ہوں، تو ان کو آپ جب تک نہیں سنائیں گے نا، تو آپ کا قرآن مطلب بالکل ایک ادھورا ہوگا. کہ کسی استاد کو بالکل آپ ضرور سنایا کریں. تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بھی سنا سکتے ہیں بالکل، کیونکہ میرے آن لائن بہت سے اسٹوڈنٹس الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بہت سے انٹرنیشنل میرے سبسکرائبرز بھی ہیں. مجھے بہت سے میلز آتے ہیں کہ ہم آپ کی تجوید سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اور ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہمارا پروننسیشن اچھا ہو گیا ہے، ہماری تجوید اچھی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے. تو بہت سے لوگ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ خراب کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ وہ فتویٰ ڈالتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ. اب کیا بتاؤں میں. دیکھیے، جب تک آپ مطلب ایک چیز کے بہت سے پروز بھی ہوتے ہیں، کونس بھی ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز سب ہوتے ہی ہیں. خیر، وہ سب باتوں کا میں بالکل اس پہ جو ہے اس میں فوکس نہیں دیتی، مطلب لائٹ لے لیتی ہوں. لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جو لوگ غلطیاں نکالتے ہیں آ کے، تو ان کو میں بتا دوں کہ میں ایک سرٹیفائیڈ ہوں، عالمہ ہوں، اور فاضلہ عالمہ بھی ہوں. اور آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ تجوید بھی ماشاءاللہ سے میری ایسی کوئی غلطی تو نہیں نکلتی، کیونکہ میں بہت پریکٹس تو پڑھنے کے جب سے ہی کرتے ہیں، اور بہت میرا فلوئنٹ بھی ہے. تو پتہ نہیں کیوں ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ یہ وہ پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالنے آتے ہیں، حالانکہ غلطی کچھ رہتی نہیں ہے، غلطیاں نکالنے آتے ہیں. خیر، اللہ ان کو ہدایت دے اور انہیں بھی اچھے سے پڑھنے کی توفیق دے، بس یہی دعا ہے. تو آپ
بس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور لائک کریے. جن لوگوں کو نہیں آتا پڑھنے ان تک میرے ویڈیوز کو پہنچائیے. شاید کچھ نہ کچھ پڑھنے کی وہ یعنی کوشش کریں، یعنی کچھ نہ کچھ پڑھنا ان کو آ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے آن لائن کلاسز بھی جوائن کر سکتے ہیں. میں بیچز میں پڑھاتی ہوں. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ اس سے ہو رہا ہے. جس کو بالکل پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو پڑھنا آ رہا ہے. آپ میرے ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، اور وہ نوٹس بھی بناتے ہیں باقاعدہ سے، بہت اچھے سے اپنی پریکٹس کرتے ہیں، بہت اچھا سناتے ہیں. بہت زیادہ امپرومنٹ ان میں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو جوائن کریے. تو بالکل جو ہے، اور یہ ایک پیڈ کورس ہے، فری نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ فری میں کیوں نہیں پڑھاتی. یہ وہ جب دیکھیے فری میں پڑھانا ان کو ضرور پڑھاؤں گی جن کے پاس استطاعت نہ ہو، جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے، جو بہت زیادہ غریب ہوں. ان کے لیے میں بالکل فری پڑھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو اچھے خاصے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ ہمیں فری میں پڑھائیے. قرآن ہے نا، تو قرآن ہے تو کیا قرآن کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ آپ سکولز کے لیے اتنے لاکھوں لگاتے ہیں، تو قرآن کی تعلیم کے لیے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی تعلیم ہے، جو آپ کو قیامت میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، اس کے لیے آپ 4 پیسے خرچہ کرنے کو بھی لوگ اتنا سوچتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. تو اور جو دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو بھی کھول دیتے ہیں اور ان کے ذہن کو بہت ہی قوی کرتے ہیں اور ان کو علم بہت اچھے سے یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو بالکل ایسی کنجوسی نہ کریے کہ کیونکہ مجھے بتانے کا کوئی شوق نہیں، لیکن بہت سے میلز میرے پاس آتے ہیں. جب دیکھیے تعلیم آپ کو اتنی اچھی مل رہی ہے کہ زندگی بھر آپ کی تعلیم ہی آپ کے ساتھ رہے گی، اور قیامت میں بھی اور قبر میں جانے کے بعد بھی آپ کی یہ تعلیم آپ کے ساتھ آئے گی. کیسے؟ کیونکہ اگر آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے 4 لوگوں کو پڑھا دیا تو وہ جتنا پڑھیں گے پھر پڑھائیں گے تو اس کا تو سلسلہ قیامت تک باقی رہنے والا ہی ہے. تو پڑھ کے خاموش نہیں بیٹھنا. میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یہی بولتی ہوں کہ پڑھ کے خاموش مت بیٹھو، پڑھ کے پڑھاؤ، 4 لوگوں کو پڑھاؤ. آپ کا بھی اور اچھے سے وہ ہوگا اور آپ کو بھی بہت زیادہ ایک صدقہ جاریہ کا ایک جو ہے ایک سورس ہمارا بن جائے گا کہ صدقہ جاریہ ہمارا جو ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اس طرح سے جو ہے باتیں بہت ہو چکی. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں تجدید کا سبق لے کر آؤں گی. تو میں فریکوینٹلی بھی اپنے سبق اپلوڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ بس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے. انشاءاللہ بہت ریگولرلی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میرے ویڈیوز جو ہے، میرے جو بھی سبق ہے، اسباق ہے، میں جلد سے جلد جو ہے اپلوڈ کروں. تب تک کے لیے اپنے جو ہے سبق کو اپنا یاد کرتے رہیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.